شاہ صاحب ہماری پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ جو شروع ہوتا ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، تو آپ بھی بچپن سے یا جوانی سے مطلب لوگوں کے سامنے ایک فیس ہے قاسم علی شاہ، بٹ قاسم علی شاہ کب اور کیسے بنا؟ دیکھیں جی، میں بھی ویسے ہی پیدا ہوا جیسے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اگنے کا عمل نہیں تھا، اس میں کسی درخت سے اترنے کا عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی ایک زندگی میری گاؤں میں پیدا ہوا، گجرات میں پیدا ہوا، اور ہم لوگ اس سے پہلے کیونکہ میرے فیملی کے جو افراد تھے وہ سب کے سب حافظ صاحب سیٹل ہو چکے تھے لاہور، تو میرا جو بچپن ہے سارا پھر وہ لاہور میں گزرا، ایجوکیشن میری لاہور کی ہے، اور اگر بچپن کو یاد کروں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی اچھی میرے حافظے میں ہیں، یادداشت میری اچھی ہے، اسکول کا پہلا دن یاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں ایک بڑا حساس سا سینسٹیو بچہ تھا، اپنی اماں کے ساتھ بڑا اٹیچ اور انٹروورٹ تھا، یہ میں آپ کو بڑی خیرت انگیز بات اس ٹائم اگر یاد کروں تو میں شائع تھا، انٹروورٹ تو نہیں کہنا چاہیے، شائع بہت تھا، اور شرمیلا پن بہت زیادہ تھا، اور بڑا ایک کمفرٹ زون میں رہنے والا، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کنیکشن، ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ تھا تب بھی، اور کوئی شکل نہیں تھی، یعنی مانی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں۔ ایک بات مجھے بچپن میں یاد آتی ہے جو دعا میں پتہ نہیں لاشعوری طور پہ میں مانگا کرتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی اور قبول ہوتی جا رہی ہے، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کے کاموں میں مصروف کر، مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری مخلوق کا بھلا ہو جائے، اور یہ ایک ایسی لاشعوری تھی جیسے کسی نے آپ کو کچھ دینا ہو، کچھ نوازنا ہو، اور وہ چاہے کہ آپ مانگیں، تو یہ ایک ایسی اللہ کی عنایت اور ایسا اللہ کا فضل تھا کہ یہ سفر چلتے چلتے بچپن سے جوانی اور بڑی ینگ ایج میں نے پڑھانا شروع کر دیا، میری تب اپنی عمر کو 18 سال تھی جب میں نے پڑھانا شروع کیا، اچھا، اور میں خود اسٹوڈنٹ تھا۔ اب میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ کالج پڑھ رہا ہے، فرسٹ ایئر میں ہے، تو میں نے اس کو اسائن کیا ہے کہ میرے بیٹے سیکنڈ ایئر میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، تم نیکسٹ ایئر ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں کلاس میں کھڑے ہو کے لیکچر دینے کا کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ضرور کروانا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ پریکٹیکل لائف کو ذرا وقت پہ شروع کرنا، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو تو بس یہ پتہ ہے کہ قاسم علی شاہ بہت فیمس ہیں، ملین سبسکرائبر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تو راتوں رات وائرل ہو گئے تھے یا ایک ٹائم تھا، کوئی اسٹرگل تھی؟ حافظ صاحب اس ٹائم تو کوئی وائرل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ میرا یوٹیوب چینل یا میرا یوٹیوب پہ موجود ہونا، یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ 2010 سے ہے، اچھا، اور فیس بک میں 2010 سے موجود ہوں، مطلب 2010 سے میں نے یوٹیوب پہ میرے کچھ لیکچرز آئے، اور یہ وائرل ہوئے 2015 میں، 5 سال کے بعد۔ 5 سال بعد۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ 2010 11 12 یہ سارا جو سال ہیں اس میں میرے پاس اپنا کوئی ٹیم کیمرہ مین نہیں تھا۔ اچھا، ابتدا کے جو میرے سارے لیکچرز تھے وہ ریکارڈ کرتے تھے علم کی دنیا.com پر۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اس لیے غلام علی صاحب مجھے کبھی ملتے ہیں، ان کے جو سی او ہیں، میں بڑی رسپیکٹ ان کی کرتا ہوں کہ وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے اس ٹائم پہ ایک پلیٹ فارم بنایا جس پہ مجھے موقع مل گیا بات چیت کرنے کا۔ بعد میں اور بھی کئی ٹیم کے بچے تھے، وہ ریکارڈ کرتے تھے، کوئی اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیتا تھا، کوئی کہہ لیجیے tune.pk پہ ڈال دے، کوئی ڈیلی موشن پہ ڈال دیتا، یوٹیوب بھی آپ کو پتہ ہے ایک عرصہ بین رہی۔ جی۔ اس کے بعد 2015 میں کسی دوست نے، کسی بھائی نے، میرا ان کا نام بھی احمد تھا، ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، تو انہوں نے ایک جو ویڈیو کلپ تھا وہ اپلوڈ کیا فیس بک پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا لینتھی لیکچر ہوتے تھے، اب یہ بڑا ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک پورے سائیکل سے حافظ صاحب ہم گزرے ہیں، بالکل، پہلے لمبے لمبے لیکچر تھے، کوئی نہیں سنتا تھا، بالکل، اور اس کے بعد یہ شارٹ ہونے شروع ہوئے، تو یہ جس ٹائم وائرل ہوا یہ کوئی 10 منٹ کا کلپ تھا، ٹھیک ہے، 8-10 منٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو حافظ صاحب کوئی ملینز نے دیکھ لیا۔ اب ہوا یہ کہ میں اپنے علاقے میں، اپنے سرکل میں تو میری شناخت تھی، لیکن یہ ایک نیشنل پہچان نہیں تھی، یا میں وائرل نہیں تھا۔ تو جب 2015 میں وائرل ہوا تو میرے ملاقاتی بڑھ گئے، دوست احباب بڑھ گئے، گیسٹ اسپیکر کے طور پہ کال آنے لگ پڑی، رابطہ ہونے لگ پڑا۔ میں سمجھتا ہوں قدرت آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے، آپ کو کسی اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی ہے، آپ کے نروز تیار ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ تیار ہوتا ہے، آپ کے بلیوز اتنے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے اندر کئی طرح کی اسٹرینگس آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کئی طرح کے مراحل سے گزار کے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے۔ تو 15 میں وائرل ہوگی چیزیں، اور تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا منظم کیا جائے، پھر میں نے ٹیم بنانی شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے میں وہ جو میرا پڑھانے کا سفر تھا جو میں نے آپ کو بتایا 18 سال سے شروع ہوتا ہے، وہ پڑھانے کا سفر ایک اکیڈمی اسکول کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ سفر شروع ہو رہا ہے 98 میں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ لیجیے جو زمانہ ہے میرا یوٹیوب والا، یہ تو بڑا بعد کا زمانہ ہے، اس سے 12-13 سال بعد کا زمانہ ہے۔ تو پڑھانے کا سفر ایک اسکول اور اکیڈمی کی شکل میں وہ بن چکا تھا، اس میں سینکڑوں ہزاروں بچے تب بھی پڑھ رہے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں،
اور میرا تعلق کیونکہ لاہور میں جہاں میں رہتا رہا ہوں وہ گلشن راوی ہے جی. تو گلشن راوی کا ہر دوسرے گھر کا بچہ میرے سے پڑھا ہوا ہے, میری اس اکیڈمی سے ہیں, اس آج بھی وہاں پر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے لوور مڈل کلاس کا ادارہ ہے. یعنی یہ میرا پرائڈ ہے کہ میرا اپنا تعلق ایک لوور مڈل کلاس سے تھا, اور میرے سے پڑھنے والے اس ادارے میں بالخصوص ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا, اور ان کی زندگی میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن, گرومنگ, یہ سب چیزیں ایڈ ہو گئی.